اور عورت اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھے گی تو اس میں عورت کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ مرد اسی عورت کو دل دیتا ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں میری فرما بردار ہے. جب مرد کو پتہ چل جائے یہ مجھے اور اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے تو مرد اس کو سے وفا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ مرد کی یہ فطرت ہے. وہ پھر وسیم سے شادی نہیں کر لیتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ وسیم بھی اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس کو ماتحت ہوگی تو مرد کی محبت ملے گی اس کو. کہے گا میرے ماتحت ہے، غلام نہیں ہے. ماتحت ہونا، دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام تھوڑی ہیں ہم حکومت کے ماتحت ہیں. اگر آپ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور اس کو رسپیکٹ نہ دو، بولے میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حاکم متاثر نہیں ہوگا، وہ آپ کے رائٹس دینا چھوڑ دے گا. تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی غلام نہیں ہو، لیکن شوہر سرپرست ہے اور تم اس کی بولو ماتحت. تو مرد اور عورت کی جنس میں مرد چونکہ افضل تھا تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کیا؟ مرد کی جنس کا انتخاب کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. مشرکین کہتے تھے یہ کیسے بشر ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ تو ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھاتے نہ ہو. سب کو بھوک لگتی ہے، سب کے کو پیاس لگتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بھی لگے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگے گی. کوئی نئے پیغمبر تھوڑی ہیں جن کو ایک الگ جسم دے کے بھیجا ہو. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھوک پیاس کا لگنا، دنیاوی ضرورتوں کا ہونا اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو سوچو جب نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو عجیب سا ہو، تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا بزرگ مارکیٹ میں ہونا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں اتنے کپڑے لدے ہوئے ہوں، اوپر پگڑی، پھر چادر، پھر ادھر چادر، پھر ادھر 20 قسم کی چادروں میں لپٹا ہوا، چل نہ سکے. تو یہ غلط تصور بزرگی کا ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے. بھائی ساری دنیاوی ضرورتیں جو ایک انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ جب پیغمبروں میں ہوتے ہیں تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ بزرگ کو دوڑنے کا بھی دل کرے گا، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا وہ اگر چلے پھرے نہیں، جیسے کھائے گی نہیں تو مرے گی کہ نہیں مرے گی، ایسے ہی انسانی باڈی کو چلنے اور دوڑنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے 24 گھنٹے میں دل کا ایک دفعہ زور زور سے دھڑکنا یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب دھڑکے گا کیا؟ کرنٹ لگا کے دھڑکائے؟ چلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کلابازیاں کھائے گا تو دل ایک دفعہ زور سے دھڑکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو دل آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ کتا پیچھے بھگائے انسان اپنے. اس کے لیے ظاہر ہمارے نبی میدان جنگ میں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، دوڑے بھی ہیں. امی عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے. صحابہ دوڑتے تھے، سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. اور آج جو دینداری کا تصور دماغ اور کھوپڑی میں ڈال دیا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. اس کو اپنی کھوپڑی سے بولو نکالو. جو نہیں دوڑ رہا اس پہ اشکال کرو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ان کو تو کولیسٹرول کا ڈبہ بن جائیں گے. یہ دوڑنا ضروری نہیں ہے، چل واکنگ تو کریں نا. میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے پیر ہیں، ابھی میں کیا اشارے کروں، پھر وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ زمین نے نیچے سے کھانا نہ شروع کر دیا ان کو. کبھی نہیں چلتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے. تو بھائی یہ پروگرام نہیں ہے، یہ اسلام کا بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو بھاگتا، دوڑتا، چلتا، اچھلتا، کودتا، سارے کام کرے انسان. عبادت کے وقت عبادت ہو، کھانے کے وقت کھانا ہو، نیند کے وقت نیند ہو، دوڑنے کے وقت دوڑنا ہو. تو مشرکین کے دماغ میں بھی نا یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ نے کہا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سارے پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے تھے. ہاں بازار بدترین جگہ ہے، بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا، جدا کر دیا. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، کنایا ہے، وإنا لموسعون، اور ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. ان دو آیتوں میں واضح اشارہ ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دن وفات ہو جائے گی تو ان کا پروگرام سارا ختم ہو جائے گا آپ کی وفات کے ساتھ، تو صبر کر لو تھوڑے دن. تو اللہ نے فرمایا اے نبی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ پر تو موت واقع نہیں ہوگی. آج کل جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں نا، ایک بھی نہیں مرتا. ایک چند سال پہلے امام مہدی آئے تھے، وہ مرے تو مر گیا بیچارہ، تو اس کے بارے میں کہا مرے نہیں ہیں، غائب ہو گئے ہیں. جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں وہ مر نہیں رہے ہیں، وہ کہاں غائب ہو رہے ہیں اور قرب قیامت میں دریافت ہوں گے. تو اللہ پیغمبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا سارا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو جائے گا اسلام کا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں نہیں آپ دنیا سے نہیں جائیں گے، نہ نہ نہ. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا، لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی. افئن متا، لیکن اتنی بات ہے اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ آپ کو تو موت کے تانے دے رہے ہیں اور خود موت سے غافل ہو گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دوسرے کی موت کی فکر کے بجائے کس کی فکر کیا کرو؟ اپنی موت کی، کہ میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو گورا بھی مانتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تک تو سب ہندو عیسائی سکھ اختلاف، کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں وَنَبْلُوكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تک ہم تمہیں زندگی دے رہے ہیں نا ہم تمہیں آزمائیں گے. اس میں اختلاف ہے. موت کا سب کو یقین ہے، موت سے پہلے ہمیں زندگی ملی کیوں ہے؟ گورا کہتا ہے انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے، اللہ کہتا ہے آزمائش کے لیے ملی ہے. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خوشیاں دے کے بھی اور غم دے کے بھی، اور یہ فتنہ یہ آزمائش کے طور پر ہوں گی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن لوٹ کر بالآخر تم نے کہاں آنا ہے؟ ہمارے پاس ہی آنا ہے.